بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا انکشاف شادی۔ جناب آج نومبر کی 9 تاریخ ہے۔ ویسے تو 9/11 دنیا میں بہت مشہور تاریخ ہے، جبکہ 11 ستمبر کو امریکہ پر کئی جہازوں نے ٹکرا کر ایک دنیا میں ہلچل مچا دی تھی۔ اسی طریقے سے پاکستان کی تاریخ میں بھی 11 ستمبر بھی ایک بہت یادگار دن تھا، بلکہ ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ آج 9/11 ہے، یعنی 11ویں مہینے کا 9واں دن۔ یہ 9/11 دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی منفرد دن ہے، جسے عام طور پر اس لیے نظر انداز کیا جاتا ہے کیونکہ جس ملک سے اس شخصیت کا تعلق ہے وہاں پر برسیاں منانے کا رواج نہیں ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں سعودی عرب کے بادشاہ شاہ عبدالعزیز کی، جن کی آج برسی ہے، لیکن کہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا، میڈیا میں اخبارات میں کہیں پر کہ آج ان کی برسی ہے، جبکہ سعودی عرب کے فاؤنڈر بادشاہ شاہ عبدالعزیز عالم اسلام کی وہ ہستی ہیں جن کے بزرگوں نے خانہ کعبہ اور مکہ مدینہ میں جب ایک زمانے میں 4 جماعتیں ہوتی تھیں تو انہوں نے ہی مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ بھائی 4 جماعتیں چھوڑو، اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، تو کیوں نہ ہم ایک ہی امام پر متفق ہو جائیں اور سارے مسلمان مل کے نماز پڑھ لیں۔ تو یہ تو تھی شاہ عبدالعزیز کا مختصر تعارف۔ اب بات یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز جو کہ کبھی اسکول نہیں گئے، کیونکہ اس زمانے میں مسلمان ملکوں میں ویسے بھی اسکولوں کا رواج نہیں تھا، چاہے وہ ہندوستان کی مغلیہ سلطنت ہو یا سعودی عرب میں عثمانی خلافت ہو۔ صرف لوگ جو تھے وہ درس و تدریس اور اپنے مذہبی دینی تعلیم عربی فارسی کی وہ حاصل کر لی، اور اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ۔ تو اسی شاہ عبدالعزیز کو اللہ تعالیٰ نے کتنی ذہانت عطا کی تھی۔ بہادر آدمی تو تھے وہ، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، جس طریقے سے کہ انہوں نے سعودی عرب میں یہ سارے علاقوں کو نہ صرف ایک اپنا آبائی علاقہ واپس لیا بلکہ اور چھوٹے چھوٹے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے جیسے انہوں نے مکہ اور مدینے پہ اپنی حکومت قائم کی، اس سے تو ان کی بہادری تو صاف ظاہر ہے، لیکن وہ کتنے ذہین آدمی تھے اس کا اندازہ آپ کو میرا ویلاگ سن کر ہوگا۔ اچھا، جن واقعات کا میں ذکر کروں گا آپ سے وہ پاکستان کی کتابیں یعنی اردو کی کتابوں میں تو نہیں ملیں گے۔ یہ جو کچھ بھی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ غیر ملکی مصنفین کا کہا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو اب میں آپ کو 2 واقعات ایسے بتاتا ہوں جس سے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اصل میں حالات کیا تھے۔ اب ایک واقعہ تو یہ ہے کہ جب شاہ عبدالعزیز نے اپنی حکومت قائم کی، اس کے ابتدائی دن سے سعودی عرب میں تیل دریافت نہیں ہوا تھا۔ اس زمانے میں شاہ عبدالعزیز ایک پیسے کے محتاج تھے، اور ظاہر ہے کہ امور سلطنت چلانے کے لیے انہیں پیسے کی ضرورت تھی۔ اور آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ امریکہ کی ایک تیل کمپنی نے سعودی حکومت سے معاہدہ کیا تیل کی تلاش کا، صرف $3000 پر، اور وہ کمپنی $1000 ایڈوانس ادا کرنے کے بعد $2000 لے کے فرار ہو گئی۔ اچھا، اسی زمانے میں شاہ عبدالعزیز کے قریب ایک آدمی تھا جس کا نام تھا فلمی۔ یہ برٹشر تھا، ظاہر ہے کہ جیسے کہ وہ جاسوس اس زمانے میں چل رہے تھے، اور مشرق وسطیٰ میں ایک نئی بساط بچھائی جا رہی تھی، تو یہ آدمی بھی ان کے ساتھ لگا ہوا ہوگا۔ اب ہوا یہ کہ جب فلپی نے یہ دیکھا کہ شاہ عبدالعزیز بہت پریشان ہے، اچھا واقعہ ہے 1930-32 کے زمانے کا،
کہ فلسطین میں اسرائیل کے قیام کے لیے کوششیں جاری تھیں، اور 1914 کی جنگ عظیم کے بعد سے فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کی آباد کاری کا عمل بہت تیز ہو گیا تھا. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطینیوں نے اپنی زمینیں اسرائیلیوں کے ہاتھ بھیج دیں اور اس طریقے سے ان کی راہ ہموار ہو رہی تھی. تو فلبی نے یہ سوچتے ہوئے کہ اس وقت شاہ عبدالعزیز بہت زیادہ پریشان ہے، اس نے برطانیہ جا کر بن گوریا سے بات کی کہ اگر شاہ عبدالعزیز کو 2 کروڑ پاؤنڈ دے دیے جائیں تو یعنی یہودیوں کو فلسطین میں بسانے اور اسرائیلی مملکت کے قیام کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. بن گوریا نے فلبی سے کو مشورہ دیا کہ یہ حکومت برطانیہ کی طرف سے یہ معاملہ انیشیٹ ہو. جب فلبی نے برطانوی حکومت سے بات کی تو انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو امریکہ ٹیک اپ کرے. فلبی یہ ساری وہ ایشورنسز ملنے کے بعد فلبی صاحب چلے گئے امریکہ. انہوں نے امریکیوں سے بات کی، امریکی راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ پیسہ نہ امریکہ کا لگنا تھا برطانیہ کا، وہ تو ظاہر ہے کہ بن گوریا کو ہی ارینج کر کے دینا تھا. اب فلبی بہت ہی اس میں بہت ہی خوش وہاں سے واپس آئے، اور جب وہ شاہ عبدالعزیز سے بات کی کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اسرائیل کو بنا دیا جائے، شاہ نے یہ سنتے ہی فلبی کو سمجھ لگے شٹ اپ کال دے دی کہ اسکت، خاموش ہو جائے، میں اس معاملے پہ کوئی بات سننا نہیں چاہتا. ابھی فلبی نے یہ کہنے کے لیے کہ بھائی بہت بڑی رقم ملے گی، ابھی منہ کھولا ہی تھا کہ شاہ نے بہت غصے سے اس کو کہ نہیں، بالکل اس مسئلے پر مجھ سے کوئی بات کرو ہی نہیں، کتنا پیسہ ہے کیا ہے مجھے اس سے مطلب ہی نہیں ہے. اچھا، یہ تو تھا شاہ عبدالعزیز کا کردار یا ایک اسٹینڈ فلسطین میں اسرائیل کے قیام کے اوپر. اب دوسرا واقعہ آپ اور سن لیجیے. اچھا، یہ جو دونوں باتیں میں کر رہا ہوں آپ سے، یہ کوئی ہوائیاں نہیں ہیں، یہ اوتھینٹک ہے. یہ کہ امریکا کے صدر روزویلٹ وہ 3 دفعہ صدر منتخب ہو چکے تھے، اور اس وقت بھی وہ صدارت کے اس پہ تھے. جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی. ہٹلر نے جرمنی سے یہودیوں کا بہت قتل عام کیا تھا، اور وہ مختلف ممالک میں اب پناہ لے رہے تھے، زیادہ فلسطین کی طرف آباد ہو رہے تھے. روزویلٹ جنگ کے بعد آئے مصر. چرچل بھی تھے ان کا برطانوی وزیر اعظم. چرچل بھی کانفرنس ہوئی، اس میں ہیل سلاسی بھی موجود، ایتھوپیا کے شہنشاہ، مصر کے شاہ فاروق بھی موجود، اور روزویلٹ نے بلا لیا شاہ عبدالعزیز کو بھی. مصر نے ایک چھوٹا سا بحری جہاز بھیج کر بلا لیا. اب اس بحری جہاز پہ کتنے لوگوں کی گنجائش تھی، کتنے لوگوں نے سفر کیا، کن حالت میں کیا، یہ تو ایک الگ داستان ہے جس کا شاید کبھی میں ذکر کروں گا. لیکن جب شاہ عبدالعزیز وہاں پہنچے اور روزویلٹ نے بات شروع کی، تمہید باندھی کہ بھائی کیا کریں، ہٹلر نے تو بہت ظلم و ستم کیا یہودیوں پر، اور یہ بیچارے مارے مارے پھر رہے ہیں، ان کو کہیں پناہ نہیں مل رہی، ان کا کیا کیا جائے، کہاں آباد کیا جائے ان کو. بات سنتے ہی شاہ عبدالعزیز نے ترنت جواب دیا، کہاں آباد کیا جائے، تو وہیں آباد کرو، جرمنی میں آباد کرو ان کو. تو روزویلٹ نے کہا کہ بھائی جرمنی میں کیسے آباد کرو، جرمنی نے تو ان کو نکالا ہے، ان پہ ظلم و ستم کیا ہے. تو شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ ظلم و ستم کیا تھا نا، اب تو ہٹلر ہار گیا، جنگ جرمنی ہار چکا ہے، اب ان کو وہیں جا کے ان کو سب کو آباد کرو، ان کا دنیا میں جرمنی کے علاوہ اور کہیں ٹھکانہ نہیں ہے. اور پھر شاہ عبدالعزیز نے روزویلٹ کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم مسلمانوں کا تو طریقہ یہی ہے کہ ہم جس ملک کو فتح کرتے ہیں وہاں کی ساری مال اسباب، ان کی عورتیں، ہمارا حق ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟
اس لیے ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم جنگ ہار جاتے تو فاتح بھی تو ہمارے مال اور اسباب اور ہماری عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کرتا. تو اب یہودیوں کے لیے نہ فلسطین نہ ماسکو کوئی جگہ نہیں ہے، صرف اور صرف جرمنی ہی ایسی جگہ جہاں پر انہیں آباد کیا جائے. اچھا، روزویلٹ یہ سن کر ذرا لاجواب ہو گیا. تو اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم تمہارا ویو پوائنٹ سمجھتے ہیں، اور آئندہ اگر کبھی اسرائیل کے فلسطین کے موضوع پہ کوئی بات ہوگی تو اس میں ہم تمہیں آن بورڈ لیں گے، تمہاری مشاورت کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. اچھا، مصر سے واپسی کے کچھ 2-3 مہینے بعد ہی روزویلٹ کو اچانک اسٹروک ہوا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اب جب اسرائیل کے حق میں قرارداد منظور ہوئی تو سعودی گورنمنٹ نے اس پہ احتجاج کیا امریکہ سے کہ بھائی ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ ہماری مرضی اور ہماری مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، تو یہ کیا ہوا ہے. اس پر امریکی حکومت نے جواب دیا کہ چونکہ آپ کا اور روزویلٹ کا کوئی ریٹن ایگریمنٹ نہیں تھا، کوئی تحریری معاہدہ نہیں تھا، تو اس بنا پر ہم صرف زبانی اس کے اوپر ہم وہ نہیں کر سکتے. ہاں اگر کوئی تحریری معاہدہ ہوتا تو ہم اس کو ضرور آنر کرتے. تو یہ کہہ کے امریکہ نے جان چھوڑا لیا. اب ظاہر ہے کہ مسلمان ملک بیچارے جو کہ اس زمانے میں اونٹوں پہ بیٹھ کے تلواروں سے جنگیں کر رہے تھے، جبکہ امریکہ تو جاپان پہ ایٹم بم مار چکا تھا، تو کیا کریں. تو ظاہر ہے کہ خاموشی. اب اس کے بعد شاہ عبدالعزیز کا 1953 میں آج ہی کے دن جب میں آپ سے بات کرتا ہوں، اسی لیے مجھے یہ خیال، جب آج خیال آیا کہ آج شاہ عبدالعزیز کی برسی کا دن ہے، تو میں نے کہا چلو اس کے متعلق کچھ بات کی جائے آپ سے. تو یہ ہوا. اب اسرائیل دوبارہ قائم ہو گیا. اسرائیل کے قیام کے ساتھ ہی روس اور امریکہ نے تو اسے فوراً تسلیم کر لیا. اب مسلمان کہاں جائیں؟ تو بہرحال رجسٹ کرتے رہے. اب آپ اس کو انٹرنیشنل دھاندلی کا نام دیجیے یا مائٹ از رائٹ کی بات کا قانون سمجھیے کہ بہرحال اسرائیل تو قائم ہو گیا، اور نہ صرف یہ قائم ہو گیا بلکہ اس نے بیت المقدس بھی لے لیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بیت المقدس لینے کے علاوہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ فلسطینیوں پہ مظالم کی انتہا کر رہا ہے، اور ان کے علاقے دن بدن ہتھیاتا جا رہا ہے. لیکن جب اور لوگ، جب دنیا کے یعنی غیر مسلم دنیا کے تو سارے ملکوں نے تسلیم کر لیا تھا، اب صرف کچھ اسلامی ملکوں نے بھی، کچھ نے در پردہ، کچھ نے خفیہ طور پہ، کچھ نے اعلیٰ اعلان اسرائیل کو منظور کر لیا. جنہوں نے نہیں تسلیم کیا تھا وہ اب اس پر سوچ بچار کر رہے ہیں، کیونکہ بھارت ایک حقیقت تو ہے جس سے کہ منہ نہیں موڑا جا سکتا. یہ اور بات ہے کہ اس حقیقت کو انسانوں کے، معصوم فلسطینیوں کے، عورتوں کے، بچوں کے، معصوم بے گناہ جوانوں کے قتل عام کا کھلا لائسنس تو نہیں دیا جا سکتا. اس بات پر اسرائیل کے انتہا پسندوں کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. جناب علی، اگر آپ کو شاہ عبدالعزیز کے متعلق کچھ اور مزید معلومات جاننے ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ میں ایسی ہی خبریں آپ کو، جو کہ آپ کے لیے نئی ہو سکتی ہیں، وہ میں آپ کو ایسے واقعات اور حالات سے جیسے میں پہلے بھی آگاہ کرتا رہا ہوں ایسے آئندہ بھی کرتا رہوں گا. چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے کا شکریہ. اللہ حافظ.